بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. یہ جو کفار تھے پہلے تو یہ جو آخرت کا دن تھا ان کا انکار کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے معین دن اور معین وقت کا پوچھتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کب آئے گا اور کس وقت آئے گا۔ اب جو قیامت کا معین وقت اور معین دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے صرف اپنے تک ہی علم کو محدود رکھا، نہ تو یہ کسی فرشتے کو علم دیا گیا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن کا جو علم ہے وہ کسی رسول کو دیا گیا۔ اس کی ایک حدیث جو ہے وہ واضح طور پر دلیل ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام آدمی کی صورت میں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور چند صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آئے سامنے، اور سامنے آ کے آپ کے جو گھٹنے ہیں گھٹنوں کے ساتھ اتحیات کی شکل میں ایسے بیٹھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ کیا کہ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر حج فرض ہے تو حج ادا کرو۔ تو آگے سے انہوں نے خود ہی تصدیق فرما دی کہ آپ نے صحیح کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال بھی خود ہی پوچھا اور تصدیق بھی خود ہی کر دی کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ آگے سے جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ نے صحیح کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے حیران ہوئے کہ اجنبی بندہ ہے، سفید سوٹ پہنا ہوا ہے اور سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں، جیسے دور سے سفر کر کے کوئی بندہ ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کر آنا ہوتا تھا، بال بھی جو ہے وہ برا گندا ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی کوئی نہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے نہا کر اور فریش ہو کر آئے اور سوال بھی کر رہے ہیں اور آگے سے تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اب تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ذہن کے اندر یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ذہن میں یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اب آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے دن کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کا واقعہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچان نہیں گئی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، نہ ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ہی علم دیا ہے اور نہ ہی کسی رسول کو ہی علم دیا۔ اب انہوں نے کہا اچھا چند نشانیاں بتائیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں آپ کو بتائی۔ ایک نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جب قیامت کے نزدیک ایسی ماں جو اپنے آقا کو جنم دے، یعنی ماں باپ کا عزت اور احترام ختم ہو جائے۔ اور دوسری آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی کہ جب قیامت نزدیک آئے گی، جو پسماندہ لوگ ہیں یعنی بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر اور غرور کریں گے کہ میں نے سب سے زیادہ بڑی بلڈنگ، آج آپ دیکھ لیں
دبئی کے اندر یہ بکریاں چلانے والے لوگ، لیکن انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور اب ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. اور یہی حالات ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور بڑے بڑے گھر بنا کر جس پر فخر کیے جاتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 5 بڑی نشانیاں دی. ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ دجال کا خروج ہو جائے گا، یعنی دجال کو جہاں پر اللہ رب العزت نے قید کر کے رکھا ہوا ہے یہ باہر نکل آئے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ رب العزت کی ذات سے وہ ظاہر کر دے گا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آ کر دمشق کی ایک بڑی جامع مسجد ہوگی، اس مسجد کے مینار پر اتریں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے. اور جب یہ اس مینار کے اوپر امام ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اترتا ہوا دیکھیں گے تو یہ نماز پڑھانا چھوڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ آ کر نماز ادا کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہیں گے کہ آپ ہی نماز کو ادا کریں. چنانچہ اس طرح جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جائے گا اور پھر بڑا ایک لشکر تیار کیا جائے گا. اور وہ لشکر تیار کرنے کے بعد جو یہ دجال ہوگا اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس دجال کو قتل کریں گے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس کا بھی خروج ہو جائے گا، یہ بھی نکل آئے گا اور جتنے بھی دنیا کے اندر جاندار ہوں گے ان سب کو یہ کھا جائے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا یہ جو ہے وہ جتنے بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے، اونچی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پر یہ یاجوج ماجوج کی قوم پہنچ نہیں پائے گی. تو اسی طرح پھر یہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد جو یاجوج ماجوج ہوگی ان کے اندر ایک ایسی بیماری ہوگی کہ ان کے جسموں کے اندر پھنسیاں اور پھوڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے گا اور یہ مر جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات بارش برسائیں گے اور بارش برسانے کے بعد جتنا بھی زمین کے اندر خون خرابہ ہوگا یہ سارا صاف ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بھیجیں گے جو ان سب کو کھا جائے گی. اور پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس مخلوق کو لے کر زمین پر آئیں گے اور پھر اس طرح دوبارہ جو زندگی ہے وہ رواں ہو جائے گی. اور آخری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے اس دن مغرب سے شروع ہوگا. یہ قیامت کی سب سے آخری دن والی نشانی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا جو معین وقت اور معین دن ہے اس کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے صرف اپنے تک ہی محدود رکھا ہے. یہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اس کا علم دیا ہے اور نہ ہی کسی رسول کو اس کا علم دیا ہے. البتہ یہ جو کفار تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چند نشانیاں بتا دیے. ترجمہ دیکھ لیں.